شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 34 اور 35 سے لیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں وہ یاد رکھو۔ آئیے اس حوالے سے مزید اس سورہ میں پڑھتے ہیں کہ کیا بات مزید بیان کی گئی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائبین والسائبات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک فرما بردار مرد ہو یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہو یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہو یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہو یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن کریم میں جب بھی کوئی حکم دیا گیا ہے یا ان کو کوئی خوشخبری دی گئی ہے تو عام طور سے مذکر ہی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اگرچہ خواتین بھی اس میں داخل ہیں، جیسا کہ دینوی قوانین میں بھی صورتحال یہی ہے، لیکن بعض صحابیات کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خاص مؤنث کے صیغے کے ساتھ بھی خواتین کے بارے میں کوئی خوشخبری دے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ خشوع کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ عبادت کے وقت دل عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔